ہوا، حنین فتح ہوا، واپسی پر راستے میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، 16-17 سال عمر تھی، تو بچوں نے مل کر اذان کا مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ادھر آؤ۔ بچوں نے کہا نہیں وہ بڑا ہے، وہ مذاق کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، ابو محذورہ کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ، کیا کہتا تھا تو؟ وہ ڈرنے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈر نہ، پڑھ، کہ جو تو اذان کا مذاق کر رہا تھا، کلمات اونچے اونچے کہہ رہا تھا، وہ کہہ۔ تو جب انہوں نے اذان کہنی شروع کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 بار آہستہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سر پہ پھیرا، پیشانی پہ، اگلے حصے پہ دست مبارک پھیرا، تو دل میں ایمان آ گیا۔ پھر دوبارہ بلند آواز سے کہا۔ وہ اذان میں اسی وجہ سے ڈبل کہتے تھے، پہلے 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے، پھر دوبارہ وہ کہتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ 4 بار کہے تھے، میں اسی طرح کہوں گا۔ ان کے بال پیشانی کے اتنے بڑے ہو گئے کہ پاؤں سے بھی نیچے بڑے۔ لوگ کہتے ان کو کٹا دو، وہ کہتے میں نہیں کٹاتا، اس لیے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگ چکا ہے، یہ میں نے برکت کے لیے رکھے ہیں۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں دیکھتے تو اسی کو اپنا لیتے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بیٹے تھے، امیر معاویہ نہیں، یہ اور معاویہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، جس طرح گرمیوں میں ہم کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ باپ بیٹا پوری زندگی سردی گرمی میں وہ بٹن بند ہی نہیں کرتے تھے، کہ جب ہم ایمان لانے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کھلے تھے۔ ہم نے اس حال میں دیکھا، لہذا ہم ایسے ہی رہیں گے۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مؤذن مقرر کیا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ میں مسلمان ہوئے، ان کو مکہ کا گورنر مقرر کیا کہ مکہ کا والی تو ہے، اور عبداللہ بن ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مؤذن مقرر کیا، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ فتح مکہ کے بعد دوبارہ مدینہ واپس آ گئے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اذان دینی چھوڑ دی تھی کہ اب مجھے ہمت نہیں پڑتی، میں کیسے اذان دوں۔ تو یہ اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان کے بعد نماز کے لیے اتنا وقت رکھا جاتا کہ بندہ استنجا کر کے وضو کر کے مسجد پہنچ جائے، تقریباً 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ اتنا وقت ہوگا، جس طرح ہمارے ہاں آج کل 15 منٹ رکھے جاتے ہیں۔ آج کل تو آسانی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھڑیاں نہیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ مسجد میں آ کر بیٹھتے جاتے تھے، اور جب دیکھتے کہ جو نمازی ہیں سارے آ گئے، تقریباً آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں اطلاع دیتے کہ یا رسول اللہ لوگ آ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نماز پڑھا لیتے۔ فجر میں بھی اسی طرح ہوتا، صحابہ آ کر بیٹھ جاتے، تو جب دیکھتے کہ کافی لوگ آ گئے، جو اکثر آتے ہیں وہ روزانہ آنے والے سب آ گئے، تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آواز دیتے کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جماعت کروا لیتے۔ گھڑیاں متعین نہیں تھی، کبھی 2 منٹ پہلے 2 منٹ بعد، گھڑیوں کا نظام نہیں تھا، صرف مجمع کو دیکھا جاتا تھا کہ مجمع زیادہ ہو گیا پڑھا دی جاتی تھی، مجمع کم ہے تو انتظار کرتے کہ جو لے گئے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ آج کل تو سہولت ہے، گھڑی ایک ٹائم مقرر کر دیا، ہر بندہ پہنچنا چاہے تو وقت پہ پہنچ سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کتنی بڑی سستی ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ اکثر نمازی ایسے ہیں کہ جنہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، آپ کسی بھی مسجد میں بیٹھ جائیں تو آپ دیکھیں گے جماعت کے بعد آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے تک لوگ آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، لیکن وہ بیچارے یہ کوشش نہیں کرتے کہ جب پڑھنی ہے تو 2 منٹ پہلے آ جائیں۔ ایک بندے نے نماز پڑھنی ہے تو جب جو دیر کر کے 10 منٹ 20 منٹ لیٹ آ کے اکیلے پڑھ رہا ہے، اگر وہ ہمت کر کے 20 منٹ پہلے آگے پڑھ لے، اکیلے پڑھے گا تو نقصان ہے، جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو فائدہ ہے۔
اکیلے پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 27 نمازوں کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم دنیا کے نفع کے لیے لائن میں لگ جاتے ہیں، کسی بھی، میں نام نہیں لیتا، کسی بھی ادارے میں چلے جاؤ، یوٹیلٹی سٹور پہ چلے جاؤ، جب چیز کوئی سستی وہاں سے ملے، 2 روپے 5 روپے 10 روپے چیز سستی ملتی ہے تو ہم اس کے لیے 1 گھنٹہ انتظار کرتے ہیں، لائن لگی ہوتی ہے، کرتے یا نہیں کرتے؟ انتظار کرتے ہیں۔ اس وقت اپنے کام وغیرہ نہیں دیکھتے، اس انتظار میں کہ چلو چینی سستی مل جائے گی، گھی سستا مل جائے گا، کوئی 500,000 کی بچت ہو جائے گی۔ تو ادھر ہم دین کے اعتبار سے یہ نہیں سوچتے کہ جب میں نے پڑھنی ہے نماز تو چلو میں ہمت کر کے تھوڑا سا جلدی چلا جاؤں کہ اکیلے پڑھوں گا، اللہ کی مرضی قبول کرے نہ کرے۔ جماعت کے ساتھ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی ایک کی قبول کی تو اس کے صدقے سب کی قبول فرماتا ہے۔ اکیلے پڑھی تو اللہ کو پسند آئی قبول کرے گا، نہ پسند آئی تو منہ پہ مار دی جائے گی۔ جماعت میں کوئی ایک بندہ تو ایسا ہوتا ہے جو صحیح پڑھتا ہے، جس کی نماز اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ سب کی قبول فرماتا ہے۔ دوسرا جماعت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا، 27 کا تو ملے گا، لیکن علماء نے لکھا ہے، حدیث میں موجود ہے کہ جتنی نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی نماز کا زیادہ، 100 نمازی ہیں تو ہر بندے کو اللہ 100 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جتنے نمازی بڑھ جائیں، اگر 2 بندے امام اور مقتدی جماعت کرتے ہیں تو پھر 27 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن جب نمازی زیادہ ہوں گے تو ثواب بڑھتا جائے گا، اور جتنے اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے اتنا درجہ اور زیادہ ہوگا۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب اذان ہو جاتی تو تیاری کر کے مسجد آتے، سارے کام چھوڑ دیتے تھے، اذان سنتے تو سارے کام چھوڑ دیتے۔ جمعے کے لیے بھی یہی طریقہ تھا، اذان ہوتی اس کے بعد 2 خطبے ہوتے تو